واپس پلٹ کے آیا ہے. سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں دوستوں، مہاراشٹر ویدھان سبھا چناؤ AIMIM کے امتیاز جلیل کو بی جے پی امیدوار اتل نے 2139 ووٹوں سے ہرایا. چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. پیچھے تک آپ کی تھوڑی سی بیداری ہو، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو جگانے کی. کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے. آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. کہ دیش بھکتی کی دہائی دے کر، دیش بھکتی کی دہائی دے کر پورے بھارت کو روز ٹھگتا ہے. پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو اپنے اوپر لگنے والے ایکسٹرا ٹیکس کا بھی جشن رات کے 12 بجے سنسد کھول کر کے مناتا ہے. کمال کا ملک ہے ہمارا. میں کوشش کرتا ہوں وہ سب پڑھنے کے لیے جن چیزوں کے لیے تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں، بس تھوڑا سا آپ کی شرکت ہو. مجھے لگنا چاہیے کہ آپ زندہ دلی کے ساتھ رات کے 1 بجنے کے آس پاس ہوئے ہیں اور آپ زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. میں کوشش کرتا ہوں صاحب کہ دیش بھکتی کی دہائی دے کر پورے بھارت کو روز ٹھگتا ہے. اب تو مرنا بھی ہو گیا مہنگا، اب تو مرنا بھی ہو گیا مہنگا، اب کفن پر بھی ٹیکس لگتا ہے، اب کفن پر بھی ٹیکس لگتا ہے، اب کفن پر بھی ٹیکس لگتا ہے. کہ ان کی چپی کے معنی ہیں بہت، ان کی چپی کے معنی ہیں بہت. میری آنکھوں کے سامنے بڑی تعداد میں پردیسی لوگ بیٹھے ہیں. بھٹکل ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسی جگہ ہے، یا یوں کہوں کہ ایک ایسا گاؤں ہے جس نے اپنے آپ میں پوری دنیا کو سمیٹ رکھا ہے. سلام ہے بھٹکل کو اور بھٹکل کے لوگوں کی زندہ دلی کو کہ آپ دنیا کے جس حصے میں چلے گئے وہاں پر آپ نے ایک الگ بھٹکل بسا لیا. میں آپ کے تمام پروگرام میں دنیا کے الگ الگ ملکوں میں گیا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ نے وہاں کس طرح سے اپنے آپ کو پوری زندہ دلی کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ بسا رکھا ہے. میں اس لیے بھی بھٹکل کی عزت کرتا ہوں اور بھٹکل سے جب بھی کبھی کوئی دعوت آتی ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے. پوری دنیا بلائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بھٹکل بلاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنوں کے بیچ میں جا رہا ہوں. کچھ الگ سا رشتہ ہے بھٹکل سے. آپ تمام وہ لوگ ہیں جو پردیس رہتے ہیں، لیکن جب اپنے مٹی میں کوئی خوشی یا غم کا موقع ہوتا ہے تو آپ واپس اپنی مٹی آ جاتے ہیں، اپنے گھر آ جاتے ہیں. یہ آپ کی خاصیت ہے. لیکن اب میں جو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں آپ کو لگے کہ یہ سچے ہیں تو آپ کی دعائیں چاہیے. کہ ان کی چپی کے معنی ہیں بہت، وہ لگا کر کے آگ جاتے ہیں. پہنچیے گا میرے اشارے تک. کہ ان کی چپی کے معنی ہیں بہت، وہ لگا کر کے آگ جاتے ہیں. ملک جلتا ہے تو اپنے صاحب، ملک جلتا ہے اور اپنے صاحب روز پردیس بھاگ جاتے ہیں، روز پردیس
بھاگ جاتے ہیں، روز پردیس بھاگ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھا ہنسایا آپ کو گورو بھائی نے، بہت دیر تک آپ ان سے لطف اندوز ہوتے رہے، ان کو مبارکباد، بہت دن بعد انہیں سننے کا موقع ملا سامنے بیٹھ۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ فائدہ علماء نے اس حدیث کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ مؤذن کی آذان سن کر لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، لہذا نمازی تابع اور مؤذن اصل ہوا، اور اصل یہ کیونکہ سردار ہوتا ہے اس لیے اس کی گردن لمبی ہوگی، کیوں تاکہ اس کا سر نمازیاں نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ مؤذن کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اس لیے وہ اپنے زیادہ ثواب کے شوق میں گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا، اس لیے اس کی گردن لمبی نظر آئے گی۔ تیسرا یہ کہ مؤذن کی گردن بلند ہوگی اس لیے کہ وہ اپنے اعمال پر نادم نہ ہوگا، اور جو نادم ہوتا ہے اس کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ گردن لمبی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مؤذن میدان حشر میں سب سے ممتاز نظر آئے گا۔ بعض علماء کے نزدیک حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ متقی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار و بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ بعض علماء کے نزدیک 25 نمازوں کا ثواب مؤذن کے لیے ہے، اور اس کی ایک اذان سے پچھلی اذان تک کے درمیانی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی وہ حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ فائدہ بعض علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا کہ مؤذن کے وہ گناہ جو اذان دینے کی جگہ سے اذان کی آواز پہنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے میں ہوئے ہوں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سننے۔ پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نماز کو نماز سے پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ
کتنی رکعتیں ہوئیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان پر اگلے پچھلے سب لوگ رشک کریں گے۔ ایک وہ شخص جو دن رات کی 5 نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا تھا، دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کی وہ اسی سے راضی رہے، تیسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔